ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انسان سے سرزد ہونے والے ایسے وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ ایک غریب اور مفلس انسان رہتا ہے، یعنی ایسے گناہ جو انسان کے گھر میں غربت اور مفلسی لاتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ ایک غریب انسان بنا کے رکھتے ہیں۔ ناظرین، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکے ہیں اور آج ہر انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان گناہوں کو انجام دے رہا ہے اور ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں غربت اور مفلسی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ہمارا یہی معاشرہ ہی ہے جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں کوئی گناہ عام ہو جائے تو وہاں اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں گانا بجانا بالکل عام ہو چکا ہے۔ ہر کوئی انسان جب گانا سنتا ہے تو کوئی دوسرا کسی کو منع نہیں کرتا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسی لیے آج اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اس کے بارے میں سینکڑوں احادیث مل جاتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ گانا بجانا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور یہی سب گناہوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت میں سے ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو شرمگاہ یعنی زنا، ریشم، شراب اور گانا موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ یہ دل میں نفاق پیدا کرنے اور انسان کو ذکر الہی سے دور کرنے کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو یعنی فضول باتوں کو مول لیتے ہیں، یعنی انہیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورۃ لقمان۔ اس آیت مبارک میں ان بدبختوں کا ذکر ہے جو کلام خدا سننے سے اعراض کرتے ہیں اور ساز و موسیقی، نغمہ و سرور، گانے وغیرہ سب خوب شوق سے سنتے ہیں، ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ناظرین، اس حدیث اور آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں جن سے انسان کے گھر میں غربت اور مفلسی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسے گناہ جن کے سرزد کرنے کے بعد جب انسان غربت کا شکار ہوتا ہے اور اس پر اس کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہونے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا گناہ جو انسان کی غریبی کا سبب بنتا ہے وہ گناہ کبیرہ زنا ہے۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ کے استاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں نواسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا اور مرد عورت کے ناجائز تعلقات سے 6 قسم کے عذاب آتے ہیں، جن میں سے 3 دنیا میں 3 آخرت میں آتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے عذاب یہ ہیں، سب سے پہلا زنا کا اثر انسان کے چہرے پر ہوتا ہے اور زانی انسان کے چہرے سے رونق اور نور چلا جاتا ہے۔ زنا کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ زانی انسان کے گھر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اور فقر اور تنگ دستی آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان غریب اور مفلس ہو جاتا ہے اور اس پر رزق کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ زانی انسان پر زنا کا تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، یعنی جو شخص زنا کرے گا تو اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ اور آخرت میں آنے والے 3 عذاب ہیں۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا، اللہ کی پاک ذات اس انسان پر غضب ناک ہو جائے گی۔ زانی انسان پر آخرت میں آنے والے عذابوں میں سے دوسرا عذاب یہ آتا ہے کہ اس انسان کے حساب کتاب میں سختی ہوتی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کا حساب کتاب دیر سے اور زیادہ سختی سے لیا جائے گا۔ آخرت میں زانی انسان کے لیے تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ ناظرین، زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی گناہ اور ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اسلام میں زانی انسان کو سخت سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، جو زنا کرنے والی عورت ہے اور زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ ناظرین، دوسرا گناہ جو انسان کے گھر غربت لاتا ہے اور جن گناہ کو انجام دینے کے بعد انسان پر رزق کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں اور انسان پر مصیبتیں آنے لگتی ہیں، وہ ہے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا
करना मुसीबतों का बाइस है, यानी जो इंसान अपने रिश्ता दारों के साथ कत्ता ताल्लुकी करेगा इस पर मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन नाज़रीन, आज हमारे माशरे में ये गुनाह भी आम हो चुका है। एक छोटी सी बात के ऊपर लोग सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। भाई भाई से बात नहीं करता, बाप बेटे से बात नहीं करता। अल्लाह ताला सूरत राद की आयत नंबर 21 में फरमाते हैं, और जो लोग इन सब हकूक़ अल्लाह, हकूक़ुर रसूल, हकूक़ुल इबाद और अपने हकूक़ क़राबत को जोड़े रखते हैं, जिनके जोड़े रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, और अपने रब की खशियत में रहते हैं और बुरे हिसाब से खाइफ रहते हैं, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है। इस आयत में अल्लाह ताला इन लोगों की बात कर रहे हैं जो रिश्तेदारों से सिला रहमी करते, यानी ऐसे लोगों के लिए जन्नत में घर होगा। और जो लोग अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करने की बजाय कत्ता रहमी करते हैं, इनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह ताला का अहद उसके मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और इन तमाम रिश्तों और हकूक़ को कता कर देते हैं जिनके जोड़ने रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, और ज़मीन में फसाद अंगेज़ी करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। नाज़रीन, इन आयात मुबारका से वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला कत्ता ताल्लुकी करने वाले को सख्त नापसंद फरमाते हैं, और जो लोग अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करते हैं इनसे अल्लाह ताला की पाक ज़ात राज़ी होती है, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में घर दिए जाते हैं। नाज़रीन, तीसरी चीज़ जिससे इंसान के घर में गुर्बत आती है और इंसान गुर्बत का शिकार रहता है वो है इसराफ़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसराफ़ गुर्बत और फ़क्र का बाइस बनता है, यानी जो इंसान फजूल खर्ची करता है इंसान हमेशा गुर्बत का शिकार रहता है। अल्लाह ताला सूरत आराफ की आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाते हैं, ऐ औलाद आदम, तुम हर नमाज के वक्त अपना लिबास ज़ीनत पहन लिया करो और खाओ और पियो और हद से ज़्यादा खर्च ना करो, कि बेशक वो बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़राबतदारों को उनका हक़ अदा करो और मुहताजों और मुसाफिरों को भी दो, और अपना माल फजूल खर्ची से मत उड़ाओ, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। नाज़रीन, ये आयात करीमी इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला फजूल खर्ची और फजूल खर्च लोगों को नापसंद फरमाते हैं। नाज़रीन, चौथी चीज़ जो इंसान को गुर्बत और मुफलिसी का सबब बनती है, यानी जिस चीज़ से इंसान गरीब होता है वो है हिर्स। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर हरीस इंसान फ़कीर होता है, यानी जो इंसान लालच और हिर्स का शिकार हो जाए वो कभी अमीर नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे इंसान के अंदर हमेशा ज़्यादा की भूख रहती है। अगरचा वो बंगलों और गाड़ियों का मालिक ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा गरीब ही रहेगा, क्योंकि वो दुनिया की नज़र में तो अमीर होगा लेकिन अपनी नज़र में वो गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमेशा ज़्यादा हासिल करने की भूख रहेगी, और यही भूख उसे ही गरीब इंसान बनाती है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ अता फरमाए और हमें नेक हिदायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।